السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم آج دیکھیں گے سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم ان صحابیات کی زندگیوں کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کا صبر دیکھ رہے ہیں، ان کا ایمان دیکھ رہے ہیں، ان کا تقوی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے کیسے وقف کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں بہترین اپنی زندگی گزارنے کا ایک مقصد ملتا ہے، صبر کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے لحاظ سے۔ بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا سبقت لے جانے والی انصاری خاتون ہیں۔ نام ان کا ام حرام اور والد کا نام ملحان بن خالد ہے۔ ان کا خاوند جلیل القدر صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کی ہمشیرہ سیدنا انس بن مالک، ان کی ہمشیرہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ ام سلیم بنت ملحان تھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے والی صحابیہ سیدہ ام سلیم کے بارے میں پڑھا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا اور انصاری خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کر لی تھی۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ عقبہ اولا کے موقع پر 12 عدد انصاری افراد میں شامل تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ہی اس حدیث کے راوی ہیں جس میں عقبہ اولا کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں کچھ اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں موجود تھا جو عقبہ اولا میں حاضر ہوئے۔ ہم 12 افراد تھے۔ ہم نے انہی شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی جن شرائط پر عورتوں نے آپ کی بیعت کی۔ یہ واقعہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ بیعت کی شرائط یہ تھی، ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، ہم چوری نہ کریں، ہم زنا کا ارتکاب نہ کریں، ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ہم بہتان تراشی نہ کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر تم ان تمام شرائط پر پورا اترو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہاں پر رک کر دیکھنے کی بات یہ ہے، کیا ہم ان شرائط کے مطابق ہیں؟ کیا ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بناتے؟ اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ ہم چوری نہیں کرتے۔ چوری صرف مال کی نہیں ہوتی، چوری بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے۔ ہم زنا کا ارتکاب نہ کریں۔ زنا صرف زنا یہ نہیں کہ ایک مرد اور عورت کی ہم بستری، زنا گانے سننا بھی ہے، زنا فحاشی دیکھنا بھی ہے، زنا بری بات سننا اور بری بات کرنا بھی ہے۔ زنا میں صرف اور صرف یہ نہیں کہ جو ایک عورت اور مرد کے بیچ ہو وہ زنا ہے، زنا میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم بہتان تراشی نہ کریں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ سب چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، بلا وجہ کسی پہ بہتان لگانا، کسی پر انگلی اٹھانا،
یہ سب چیزیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ اگر تم ان شرائط سے گریز کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے تم پر عذاب نازل کر دے یا چاہے تو تمہیں بخش دے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک بہت سی پریشانیوں میں گھرا ہے، ہر جگہ بھوک کی رونا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول اور اصحاب اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے بھی بہت فاقے کاٹے، لیکن ان کا توکل صرف اللہ کی ذات تھا۔ جب ہمارا توکل کمزور ہوتا ہے نا تو ہمیں شیطانی وسوسے آتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم کمائیں گے کہاں سے۔ کیا اس رب نے آپ کو زندگی دی ہے، اسے نہیں پتہ آپ کو کیا دینا ہے؟ کسی کی وسعت بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کا دانہ پانی بند کر دے۔ اللہ کی ذات جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پر یا ہم پر کوئی آزمائش آئی ہے اور اس آزمائش میں ہم اللہ کے آگے صبر کریں اور اپنے لیے آسانی کی دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ دور کرنے والا ہے۔ اگر ہم اپنی پریشانیوں کا رونا لوگوں کے آگے روئیں گے تو ہمارا مذاق کے سوا کچھ نہیں بنے گا۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اللہ کی خاطر گزارنا سیکھیں۔ کس طرح اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے یہ سیکھیں کہ ہم کیسے اپنا ایک ایک بات، اپنا ایک ایک چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی خاطر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جمعہ کو دعا کرائی جاتی ہے، ہر اتوار کو ایک سیشن رکھا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا سفر بھی ہے اور دل کی زندگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور ضرور اس سیشن میں شامل ہوں۔ کیا پتہ کوئی ایک بات ہی آپ کے دل کو لگ جائے، کوئی ایسی بات جس سے آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو عقبہ ثانیہ میں حاضر ہونے کا اس وقت اعزاز حاصل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انصار کے ایمان لانے والے 70 مردوں اور 2 عورتوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرانے کے لیے ایام تشریق کے دنوں میں عقبہ میں گئے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انصار کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی تھے تاکہ وہ انصار سے اپنے بھتیجے کی مدد اور تائید کا پختہ وعدہ لے سکیں۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر ان کے پاس مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوں تو وہ سب لوگ آپ کی ہر طرح سے مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آنے والے افراد سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے 12 نمائندے نامزد کر لیں جو میرے ساتھ معاہدہ کریں اور تمام معاملات کو طے کریں۔ انہوں نے 3 قبیلہ اوس سے اور 9 قبیلہ خزر سے اپنے نمائندے منتخب کیے۔ ان نمائندوں میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انصاری اپنے نمائندوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے بعد مدینہ منورہ راضی خوشی واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عمدہ اور میٹھی باتیں سنی اور اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ عنقریب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت ملنے پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کی سعادت کے کیا کہنے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اپنے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جو 12 نمائندوں میں شامل تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے بڑے اشتیاق سے اپنے خاوند کی باتیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشتاقانہ ملاقات کا حال معلوم کیا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی
فروضات معلوم کی، نمائندوں کے انتخاب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور اس ذمہ داری کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جو انصار مدینہ نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے نبھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد انصار نے یہ خوشخبری سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب واقع ٹیلوں کے پاس پہنچنے ہی والے ہیں، تو مدینہ منورہ کے باشندے وفور شوق سے نغمہ سرائی کرتے ہوئے اور میٹھے بول بولتے ہوئے اپنے معزز ترین مہمان کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے نکیل پکڑنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے تھے۔ ہر کسی کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں مہمان ٹھہریں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی دیکھا، جن صحابیہ کو یہ شرف ملا اور اللہ کے رسول جن کے گھر میں جا کے ٹھہرے، ہم نے یہ بھی دیکھا، اور آپ اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہو، اور میزبانی دوسری صحابیہ کو اس کا شرف حاصل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استقبال کا یہ دلکش منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم الہی کی پابند ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھا ہے۔ مومن خاندان سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بڑے ہی بہادر شاہ سوار تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بڑے ہی عمدہ انداز میں شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں انہوں نے کفر کے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اذیت کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل کی تھی، اور ان لوگوں کا ڈٹ کر ساتھ دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ مشرکین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضن نہ پہنچے۔ غزوہ احد میں درے میں متعین تیر اندازوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، یہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جنگ کے حالات کچھ بھی ہوں، فتح یا شکست، تم نے اس درے کو کسی صورت میں خالی نہیں چھوڑنا۔ وہ اس آزمائش میں پورے نہ اترے۔ اپنے قائد کی حکم و عدلی کی وجہ سے دشمن کو ان پر چڑھائی کا موقع مل گیا اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا، اور اس بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر نہ جاتے تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے سیراب ہو سکیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دونوں کتاب الہی اور حدیث مصطفیٰ کے سرچشموں سے سیراب ہونے لگے، اور وہ علم حاصل کرتے ہوئے اس مقام کو پہنچے کہ احادیث نبویہ کو روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان سے ان کے خاوند سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ہمسیرہ کے بیٹے
सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु और अता बिन यसार रहमतुल्लाह वगैरह ने अहदीस रिवायत करने की सआदत हासिल की। सैयदा उम्मे हराम बिनते मुल्हान रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान करदा हदीस में एक हदीस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का इत्तफाक है। सैयदा उम्मे हराम बिनते मुल्हान रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी रोज़ेदार, इबादत गुजार, कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने वाली और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहने वाली ख़ातून थीं। उलामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सैयदा उम्मे हराम बिनते मुल्हान और इनकी हमशीरा उम्मे सुलैम बिनते मुल्हान रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई खाला थीं। दूसरे मुअर्रिख़ीन का ख़याल है कि दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप या दादा की जानिब से रिश्ते में आपकी खाला लगती थी, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की वालदा बनु नजार में से थीं। इसी रिश्ते की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे और कभी कभार वहाँ कैलूला कर लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके हक़ में बशारत सही बुखारी में इसहाक़ बिन अब्दुल्ला अब्बू तलहा से रिवायत है कि इन्होंने सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते। वो सैयदना उबादा बिन स्वामित रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ ले गए। इन्होंने आपकी खिदमत में खाना पेश किया और आपके सर में कंघी की, क्योंकि वो रिश्ते में आपकी खाला लगती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ सो गए। जब बेदार हुए तो आप मुस्करा रहे थे। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने इस तरह पेश किए गए हैं कि वो अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा करने के लिए दरिया के बीच में सवार इस तरह जा रहे हैं जिस तरह बादशाह तख्त पर होते हैं या जैसे बादशाह तख्त रवां पर होते हैं। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि वो मुझे इनमें से कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में दुआ की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकिए पर सर रखा और सो गए। फिर जब बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने लाए गए, वो अल्लाह की राह में जंग करने के लिए जा रहे हैं। पहले की तरह आपने दोबारा फरमाया। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि वो मुझे इन लोगों में से कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू पहले लोगों में शामिल होगी। सुबहानल्लाह, कितनी प्यारी बशारत मिली ना। और पढ़कर खुशी हो रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट, उस नबी की, उस अल्लाह के प्यारे महबूब की मुस्कुराहट कैसी होगी। कितना प्यारा वो मुस्कुराते होंगे, जिसके बारे में आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फ़रमाए और हम भी उन लोगों में शामिल हों जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान किया। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल कर दे, हम भी नबी के सच्चे उम्मती बन जाएं और उसके उम्मती होने का हक़ अदा करें। अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बना दे। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे हुकूमत में समंदरी जहाज़ में सवार हुई।
یہ جہاز مجاہدین کو لے کر قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا۔ جب مجاہدین جہاز سے اترے تو سیدہ حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ بھی جہاز سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوئیں، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گریں اور گرتے ہی جاں بحق ہو گئیں۔ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، تو اس پہلے لشکر میں شامل ہوگی جو سمندر میں جہاد کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں خالد بن معدان سے روایت نقل کی کہ عمیر بن اسود العتیسی نے اس سے بتایا کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے حمص علاقے کے میدان میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک مکان میں تھے جو خاص طور پر ان کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان کی بیوی سیدہ حرام رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ عمیر کہتے ہیں کہ ہمیں سیدہ حرام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں تو اس میں شامل ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر شہر یعنی استنبول میں جنگ لڑے گا، اس میں شامل سب لوگ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی اس لشکر میں شامل ہو سکیں۔ سیدہ حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان مجاہدین میں شامل ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حرام رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر اہمیت دیا کرتے تھے۔ سیدہ حرام رضی اللہ عنہ کے گھر کو یہ برکت بھی میسر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز ادا کی۔ حماد نے ثابت سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر چٹائی پر نماز ادا کی۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حرام رضی اللہ عنہ کے گھر ایسے وقت میں بھی نماز ادا کی جو فرض نماز کا وقت نہ تھا۔ اس سے سیدہ حرام رضی اللہ عنہ کی عزت و اکرام ثابت ہوتی ہے۔ حماد بن سلمہ نے ثابت سے اور انہوں نے انس بن مالک سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا اور سیدہ حرام رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھیں۔ اسلامی معاشرے کے ساتھ ان کا طرز عمل سیدہ حرام رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ صدمہ اس دن پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے جسے تمام مسلمانوں کے لیے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ موت ایک ایسا جام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے تمام بندے یہ جام لازماً پئیں گے، اس سے کوئی مستثنا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب بندوں کو بھی یہ جام پینا پڑتا ہے۔ سیدہ حرام رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ دونوں میاں بیوی اس بات کو خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی نسبت بہت بہتر ساز و سامان ہے، لیکن
ان دونوں کو غم اس بات کا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خیر و برکت سے دونوں محروم رہ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی باتیں بھی ان دونوں کے کانوں میں رس نہیں گھولیں گی۔ لیکن جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے قرآن حکیم اور اپنی سنت مطہرہ کی شکل میں چھوڑا، کیا یہ ان کے دل کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے؟ دونوں میاں بیوی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات کو محسوس کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے، ان کی سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سرمو بھی مختلف نہیں۔ جب مرتدین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی۔ انہوں نے ان کی یورش کو ختم کیا اور ان کی تحریک کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہنے دیا۔ دونوں میاں بیوی نے اس بات کو خوب اچھی طرح محسوس کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دونوں دلی طور پر شاداں و فرح دکھائی دینے لگے۔ 1000 کے بالمقابل ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد مسند خلافت پر فروکش ہونے کے نامزد کیا۔ ان کے دور خلافت میں بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات ہوئیں۔ اس دور میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کا اثر و رسوخ شہارت دانگ عالم میں پھیل گیا۔ کیسر و کسرہ کے تخت زوال پذیر ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 4000 افراد پر مشتمل لشکر مصر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کا سالار عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ مصر کو روم کے تسلط سے نکال لیا جائے۔ جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ 4000 افراد پر مشتمل لشکر میری مدد کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے خلیفہ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہمیں مزید مدد کی ضرورت ہے، یہ لشکر ہماری مدد کے لیے تھوڑا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا کہ میں نے 4000 افراد پر مشتمل ایک لشکر آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور اس لشکر کو 4 ایسے افراد کی قیادت میں روانہ کیا گیا ہے، ان میں ہر فرد 1000 اشخاص کے مقابلے کا ہے۔ یہ 4 جمع مرد اشخاص کون تھے؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر شخصیات کی پہچان اور کس کو ہو سکتی ہے؟ کسی شخصیت کی صلاحیتوں کا ادراک ان پر ختم تھا، لیکن لشکر اسلام نے مصر کو فتح کیا، مصر اسلام کا گہوارہ بنا اور اسلامی سلطنت کے تاج کا موتی قرار پایا۔ بشارت کا سچ ثابت ہونا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بحری فوج تشکیل دینے کی اجازت طلب کی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے
تو امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے بحری فوج تشکیل دینے کی اجازت طلب کی، تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ کسی کو بحری فوج میں بھرتی کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، جو اپنی مرضی سے شامل ہونا چاہے اسے اجازت ہے، اور سمندری جنگی سفر کے لیے روانگی بھی اختیاری ہو، لازمی نہ ہو، کسی کو بحری فوج میں بھرتی ہونے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے جزیرہ قبرص فتح کرنے کے لیے ایک بحری بیڑا تیار کیا اور کشتیوں میں بہادر اہل ایمان کو سوار کیا۔ ایک لشکر کا قائد سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور اس کے ساتھ اس جنگی سفر میں ان کی بیوی سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کی یادیں آنے لگیں۔ انہیں یاد آیا کہ کیا اب وہ خواب پورا ہونے والا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی تھی کہ تم اس بحری فوج کے دستے میں شامل ہوگی جو بادشاہوں کی طرح تخت پر برجمان ہوں گے۔ وہ یہ سچ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ بحری بیڑا جزیرہ قبرص کے ساحل پر لنگر انداز ہوا، شہسوار بیڑے سے نیچے اترے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا بھی دیگر خواتین کے ساتھ بیڑے سے نیچے اتری۔ انہوں نے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا پیدل چلتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو ان کی خدمت میں کھچر پیش کی گئی۔ اس کھچر کو ایک چٹان کے پاس کھڑا کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا آسانی کے ساتھ اس پر سوار ہو سکیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کھچر سے زمین پر گر پڑی جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ جب سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو ان کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جاری تھا، انتی من الاولین، تو پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سچ ثابت ہوا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ اللقمان کی آیت ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ سے قبرص تک پہنچنے میں کتنی کٹھن مسافت طے کی تاکہ وہاں پہنچ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیں۔ حشام بن غاث کہتے ہیں کہ سیدہ ام حرم بنت ملحان رضی اللہ عنہ کی قبر جزیرہ قبرص میں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک خاتون کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام حرم رضی اللہ عنہا پر رحم فرمائے، جنہیں بحری جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں جنت میں جگہ عطا کرے اور اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے سیدہ ام حرم بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ان کو جنت کی بشارت بھی ملی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو خواب دیکھا وہ بھی سچ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور دین کو احسن طریقے سے سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے جو ہماری دوسری صحابیہ ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا۔ انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں ضرور پڑھیں گے، اور بہت ہی پیاری صحابیات ہیں جن کی زندگیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔